بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں جنات کے متعلق چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ کیا جانور جنات کو دیکھ سکتے ہیں؟ جنات کی غذا کیا ہے؟ کیا جنات میں شادی بیاہ کا رواج پایا جاتا ہے؟ کیا انسان کی شادی کسی جن عورت یا جن کی شادی کسی انسان عورت سے ہو سکتی ہے؟ آیا یہ شیاطین مرتے بھی ہیں؟ تو ان سب سوالوں کے جواب آپ حضرت کو اس ویڈیو میں ملنے والے ہیں۔ ملتے ہیں سب سے پہلے کہ کیا جانور جنات کو دیکھ سکتے ہیں یا نہیں۔ تو اس کے متعلق مسند احمد اور ابو داود میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ہے کہ اگر تمہیں رات میں گدھے یا کتے کی آواز سنائی دے تو اللہ تعالیٰ سے شیطان سے پناہ مانگو، اس لیے کہ گدھے اور کتے ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات جو ہمیں نظر نہیں آتے، بعض جاندار ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ آج کی سائنس نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ بعض جانداروں میں ایسی چیزوں کو دیکھنے کی صلاحیت ہے جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ چنانچہ شہد کی مکھی بنفشی اونٹ کے اوپر بھی شعاعوں کو دیکھ سکتی ہے، اسی لیے وہ سورج کو بدری کی حالت میں بھی دیکھ لیتی ہے، اور الو رات کی تاریکی میں بھی چوہے کو دیکھ لیتا ہے۔ جنات کی غذا کیا ہے؟ تو اس کے متعلق صحیح مسلم میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے ایک جن نے دعوت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک جن نے دعوت دی، میں اس کے ساتھ گیا، ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی۔ وہ جن ہم کو ایک جگہ لے گیا اور جنوں کے مکانات اور آگ کے نشانات دکھائے۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانا مانگا تو آپ نے فرمایا، تمہارے لیے ہر ہڈی جس پر اللہ کا نام لے کر کھایا گیا ہو گوشت بن جائے گی، اور ہمارے جانوروں کی مینگنی تمہارے مویشیوں کے لیے چارہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تم میں سے کوئی شخص کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے، اور جب پیے تو دائیں ہاتھ سے پیے، کیونکہ بائیں ہاتھ سے کھانے اور پینے والے کے ساتھ شیطان کھاتا اور پیتا ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، مسند احمد میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ تمہارے لیے رات گزارنے کی جگہ مل گئی، اور جب وہ شخص کھانا کھاتا ہے اور اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے کہ تمہارے لیے کھانے کا انتظام بھی ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی شخص گھر میں داخل ہو اور اللہ کا نام لے اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ کہے تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ اس گھر میں نہ تمہارے لیے رہنے کی جگہ ہے اور نہ ہی کھانے کے لیے کچھ ہے۔ جنات میں شادی کا رواج پایا جاتا ہے یا نہیں؟ تو اس میں زیادہ واضح اور صحیح بات یہ ہے کہ جنات میں شادی کا رواج پایا جاتا ہے۔ اس بارے میں حضرات علماء کرام اللہ رب العزت کے اس قول سے استدلال کرتے ہیں جس میں اہل جنت کی بیویوں کی صفت بیان کی گئی ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جنتیوں کو ایسی بیویاں ملیں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان نے نہیں چھوا اور نہ ہی کسی جن نے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جن کے اندر شادی کی صلاحیت موجود ہے۔ کیا انسان کی شادی کسی جن عورت یا جن کی شادی انسان عورت سے ممکن ہے یا نہیں؟ تو اس کے متعلق تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں
جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن اور انسان کی آپس میں شادی ممکن ہے۔ چند واقعات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ دارمی اپنی کتاب اتباع سنت والآثار میں قبیلہ بجیل کے ایک شیخ سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک جن ہماری کسی لڑکی پر عاشق ہو گیا اور ہمارے پاس اس کی شادی کا پیغام بھیجا۔ اس نے کہا کہ مجھے پسند نہیں کہ میں اسے حرام طریقے سے استعمال کروں۔ چنانچہ ہم نے لڑکی کو اس سے بیاہ دیا اور اس کے بعد وہ روبرو ہم سے گفتگو کرنے لگا۔ ہم نے کہا تم لوگ کیا چیز ہو؟ اس نے کہا تم جیسی مخلوق ہیں، تمہاری طرح ہم میں بھی قبیلے ہیں۔ ہم نے اس سے پوچھا کیا تمہارے اندر بھی یہ مذہبی اختلافات پائے جاتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں، ہم میں بھی ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک اور جگہ احمد بن سلیمان نے احمد سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ایک جن نے ہماری کسی لڑکی سے شادی کا پیغام دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہاری پسندیدہ غذا کیا ہے؟ اس نے کہا چاول۔ میں نے اس کو چاول دیے۔ میں نے دیکھا کہ لقمہ اوپر اٹھتا ہے مگر کوئی نظر نہیں آتا۔ میں نے کہا کیا تم لوگوں میں ہماری طرف جماتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ اسی طرح قاضی جلال الدین احمد بن قاضی حسام الدین رازی کہتے ہیں کہ مشرق سے اپنے گھر والوں کو لانے کے لیے میرے والد نے سفر کیا۔ کچھ دور چلنے کے بعد ہم لوگوں کو بارش کی وجہ سے ایک غار میں سونا پڑا۔ میرے ساتھ پوری ایک جماعت تھی۔ ابھی میں سویا ہی تھا کہ کسی نے اٹھانے کی آواز آئی۔ میں بیدار ہوا تو وہاں ایک عورت تھی اور اس کی آنکھ لمبائی میں پھٹی ہوئی تھی۔ میں سہم گیا۔ عورت نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں اس لیے آئی ہوں کہ تم میری ایک چاند جیسی لڑکی سے شادی کر لو۔ میں سہما ہوا تھا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کے اختیار پر ہے۔ پھر میں نے کچھ لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا۔ وہ لوگ پہلی عورت کی طرح تھے، ان کی آنکھیں لمبائی میں پھٹی ہوئی تھی۔ ان میں کچھ قاضی اور کچھ گواہ تھے۔ قاضی نے خطبہ نکاح پڑھ کر ہمارا نکاح کر دیا۔ میں نے قبول کر لیا۔ وہ لوگ چلے گئے۔ پھر وہ عورت اپنے ساتھ ایک لڑکی کو لے کر آئی مگر اس کی آنکھ بھی اپنی ماں کی طرح تھی۔ اس کو میرے پاس چھوڑ کر چلی گئی۔ میرا خوف بڑھ گیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو بیدار کرنے کے لیے پتھر پھینکنے شروع کر دیے لیکن کوئی بھی اٹھنے کا نام نہ لے رہا تھا۔ آخر کار میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا۔ پھر کوچ کرنے کا وقت ہوا اور ہم وہاں سے روانہ ہو گئے لیکن وہ لڑکی برابر میرے ساتھ لگی رہی۔ اسی طرح 3 دن گزر گئے۔ چوتھے دن وہ عورت آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ تمہیں یہ لڑکی پسند نہیں، شاید تم اسے چھوڑنا چاہتی ہو۔ میں نے کہا ہاں بخدا یہی بات ہے۔ اس نے کہا اسے طلاق دے دو۔ میں نے اسے طلاق دے دی اور وہ چلی گئی۔ اس کے بعد میں نے ان دونوں کو کبھی نہیں دیکھا۔ کیا شیاطین کبھی مرتے بھی ہیں یا نہیں؟ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جنات جن میں شیاطین بھی شامل ہیں مرتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں داخل ہیں۔ سورہ رحمان میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ ہر وہ چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے اور صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ بس اے جنات اور انسان، تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو جٹلاؤ گے؟ اسی طرح صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ میں تیری عزت کے ذریعے پناہ چاہتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس کو کوئی فنا نہیں۔ جنات اور انسان سب فنا ہونے والے ہیں، البتہ عمر کی مقدار کے بارے میں ہم صرف وہی جانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں ابلیس ملعون کے متعلق بتایا کہ وہ تا قیامت زندہ رہے گا۔ کیونکہ شیطان ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت مانگی تھی۔ ابلیس
حدیث کے علاوہ ہمیں کسی کی عمر کی مقدار معلوم نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کی عمریں انسانوں سے کہیں زیادہ اور لمبی ہوتی ہیں، لیکن وہ مرتے ضرور ہیں۔ یہ بات اس سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک درخت جسے اہل عرب پوجتے تھے کہ شیطان کو قتل کر دیا تھا، نیز ایک صحابی نے اس جن کو مار ڈالا تھا جو سانپ کی شکل میں آیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔